السلام علیکم 7th کلاس بچوں، آپ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے اب تک جو بھی میں نے کام آپ کو بتایا ہے آپ لوگ کر چکے ہوں گے۔ تو سب بچے اب اپنی مطالعہ اسلام کی بک کھول لیں۔ اب سب بچے پیج نمبر 35 کھول لیں اور یہاں ڈیٹ لگائیں۔ کیا ڈیٹ ہے؟ 13 سپتمبر 2021، اور آج دن کیا ہے؟ سوموار۔ آج ہم سبق نمبر 2 غزوہ حنین پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام کی خاطر بہت سی جو تھی جنگیں لڑی گئیں، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو اس سبق کو ہم پڑھیں گے تو آپ نے اسے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ سب سے پہلے مقاصد کہ غزوہ حنین کا پس منظر، کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ غزوہ حنین کے واقعات اور اس کا خلاصہ، کہ اس میں غزوہ حنین جب ہو رہی تھی یا غزوہ حنین کی وجہ جو تھی وہ کیا بنی، اور اس میں جو واقعات پیش آئے وہ، اور غزوہ حنین کے بعد جو نتائج اخذ ہوئے وہ کیا تھی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سب سے ہم تعارف پڑھیں گے۔ حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ مطلب حنین جو ہے وہ کس طرح غزوہ کا نام پڑا کہ لڑائی جہاں ہو رہی تھی وہاں جو ہے اس جگہ کا نام ہے حنین، جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ہے۔ فتح مکہ کے بعد اس مقام پر مسلمانوں اور بنو ثقیف اور بنو حوازن کے قبیلوں میں جنگ ہوئی۔ بنو ثقیف اور بنو حوازن کے قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس مقام کی نسبت کی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ پس منظر: رمضان المبارک 8 ہجری میں فتح مکہ کی شاندار کامیابی کے بعد قریش مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ کچھ متکبر قبائل کے علاوہ سارا عرب اسلام کی زیر نگی آ چکا تھا، مطلب اسلام قبول کر چکا تھا اور اسلام کے دائرہ میں داخل ہو چکا تھا۔ ان قبائل میں بنو حوازن اور بنو ثقیف اسلامی دشمن میں سر فہرست تھے۔ ان مغرور قبائل کو یہ بات اپنی عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف اور ارد گرد کے قبائل نے مالک بن عوف نصری کی قیادت میں جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مالک بن عوف نصری یہ جنگ ہر قیمت پر جیتنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی، بچے، مال و مویشی بھی لے لیں، تاکہ جنگ کے دوران میں ہر سپاہی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ لڑے۔ مالک بن عوف نصری نے حوازن کے علاقے وادی اوتاس میں پڑاؤ ڈالا۔ وادی اوتاس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا پس منظر، اور اب ہم پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاسوس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قبائل کی جنگی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابو درد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی مکمل خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیا صورتحال ہے، اور کون سے قبیلے جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کی سازش کر رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں۔ اسلامی لشکر کی تیاری اور حنین کی طرف پیش قدمی: جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں پر ایک جو جنگ ہے وہ مطلب ہونے والی ہے، تو انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال 8 ہجری کو حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، لیکن لشکر میں 10,000 لوگ وہ تھے جو فتح مکہ میں شریک تھے، اور 2,000 لوگ مکہ کے نو مسلم تھے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں زیادہ تھی، ورنہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کم رہی تھی۔ جنگ بدر میں 313 جس طرح مسلمان تھے، اور پہلی دفعہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی کفار کے مقابلے میں، اور مسلمان جنگی سامان کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔
اس موقع پر بعض لوگوں کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے کہ آج ہماری کثرت ہے اس لیے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزری کہ آپ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ دوپہر کے وقت ایک سوار نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن کے تمام لوگ آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں، مطلب ان کے جو 4 جانوروں پاؤں والے جانور جو تھے وہ سارے جو تھے وہ ساتھ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرائے ہوئے انداز میں فرمایا کہ یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا، کہ جو چیزیں وہ آج اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں کل مسلمان یہ جنگ جیت کر جو ہے وہ اس تمام مال غنیمت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے جو ان کے پاس ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ نقشہ بنایا گیا ہے جس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کہاں ہے۔ یہاں سے مسلمان جو تھے وہ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کے لشکر کی پیش قدمی ہو رہی ہے، اور یہاں سے بنو ثقیف کی طائف کی طرف واپسی، اور یہ وادی حنین ہے۔ اور یہاں سے جو تھے مسلمانوں نے حوازن کا تعاقب کیا کہ جب مسلمانوں نے جنگ جیت لی تو یہاں سے مشرکین مکہ تھے وہ بھاگنے لگے، تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا، اور وہ کہاں جا رہے تھے؟ وادی اوتاس میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مسلمانوں پر حملہ۔ اسلامی لشکر 10 شوال کو حنین کی وادی میں پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنے لشکر سمیت وادی حنین میں آ چکا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے تیر اندازوں کو وادی کی گھاٹیوں اور تنگ راستوں میں چھپا دیا تھا، یعنی کہ انہوں نے سامنے حملہ نہیں کیا بلکہ پیٹھ پیچھے جو تھے وہ چھپ کر حملہ کرنے کو زیادہ جو تھا وہ اچھا سمجھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحر کے وقت مطلب صبح کے وقت اسلامی لشکر کو منظم اور لوگوں میں جھنڈے تقسیم کیے۔ اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ جو ہی لشکر وادی میں داخل ہوا تیر اندازوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور بھگدڑ مچ گئی، مسلمان منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ اس نازک ترین مرحلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم بہادری اور شجاعت کا ثبوت دیا، اور شدید بھگدڑ مطلب بھاگم دوڑ جو ہو رہا تھا کے باوجود بھی آپ کا رخ کفار کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے آن النبی لا کاذب آن ابن عبد المطلب، ترجمہ میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو پکارا۔ مہاجرین اور انصار نے اس پکار کو سنا تو سب مسلمان پلٹے اور ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ پھر مسلمان اس جوش سے لڑے کہ جنگ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد اس کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی کہ جب اچانک بھگدڑ مچ گئی، اور اس کے بعد جو تھے مسلمان جو تھے وہ منتشر ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور آپ نے ایک مٹھی بھر جو مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی، اور ان کی آنکھوں میں چلی گئی، اور ایک دم ہی جنگ کا رخ جو تھا وہ بدل گیا۔ قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر۔ قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہارے کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔
جیسے ہی انسان غرور میں مبتلا ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی ڈور کھینچ لیتا ہے. پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پہ تسکین نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے. آگے کیا آپ جانتے ہیں؟ حنین کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے صحابہ میں کون کون تھے؟ ان کے چند نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت ابو سفیان، حضرت فضل بن عباس، حضرت ربیع، حضرت اسامہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور باقی تمام جو لشکر مسلمانوں کا تھا وہ منتشر ہو گیا اور بھاگنا شروع ہو گیا. اب ہم جنگ کے نتائج جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ جب مسلمانوں کی جنگ ہوگی تو اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوا. غزوہ حنین سے درج ذیل نتائج حاصل ہوئے. مسلمانوں نے غزوہ حنین میں دشمن کو شکست دی. اس کے علاوہ بڑی مقدار میں مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آیا. اس میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی شامل تھی. بنو ثقیف کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے اور ہزاروں افراد قیدی بنا لیے گئے. اس جنگ کے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے قیدیوں کو رہا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے حصے کے قیدی رہا کر دیے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قیدی رہا کیے، مطلب ساری جو چیز تھی وہ تمام جنگ کرنے والوں میں برابر تقسیم کی جاتی تھی. تو اسی طرح ہوا کہ آپ کے حصے میں جو قیدی آئے آپ نے بھی رہا کر دیے، اور صحابہ کرام جو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے بھی آپ کے سارے جو تھے وہ قیدی اپنے رہا کر دیے. مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کے بہت سے لوگ اور مسلمان ہو گئے. اس جنگ میں مسلمانوں کو عرب کی طرف سے مکمل اطمینان نصیب ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کا عملی مظاہرہ کیا، صبر کیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا کہ آپ بھگدڑ مچنے کی وجہ سے بھاگے نہیں اور اللہ پہ بھروسہ اور مکمل یقین رکھا. آپ کے اس معجزے نے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا. مسلمانوں نے سبق سیکھا کہ جنگ غرور، تکبر اور اسباب پر بھروسے سے نہیں بلکہ اچھی حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں. بے شک انسان کا غرور جو ہے وہ انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اور انسان کا جو اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد ہے، یقین ہے، وہ انسان کو ہمیشہ فتح یابی نصیب کرتا ہے. یہ ہے سبق کی پڑھائی جو ہم لوگوں نے کر لی ہے، اور اب ہم کریں گے اس سبق کا بک ورک. تو یہاں سب بچے آج کی ڈیٹ لگا لیں، 17 ستمبر. آپ نے صاحب کے سامنے MCQs ہیں. ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اس کے 4 ممکنہ جواب ہیں. آپ نے صحیح جواب پر ٹک لگانا ہے. پہلا سوال دیکھیں، بنو حوازن اور بنو ثقیف اور ارد گرد کے قبائل نے جنگ کی تیاری کی. کس کی؟ اس میں بنو مالک بن عوف نصری کی قیادت میں، ابو جہل کی قیادت میں، خالد بن ولید کی قیادت میں، یا سفیان بن حرب کی قیادت میں. تو صحیح جواب کیا ہے؟ الف، مالک بن عوف نصری کی قیادت میں. تو یہاں نشان لگا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے کب؟ 3 شوال، 4 شوال، 5 شوال یا 6 شوال. تو دال جواب ہے 6 شوال. اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی بتائیں؟ 10,000، 12,000، 14,000 یا 16؟ 12,000. تو بے پر نشان لگائیں گے. اسلامی لشکر حنین کی وادی میں پہنچا تھا کب؟ 4 شوال کو، 6 شوال کو، 8 شوال کو یا 10 کو. تو جواب آئے گا 10 شوال کو. قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ نساء یا سورہ توبہ؟
تو آیا ہے دال سورہ توبہ میں۔ یہ تھے آپ کے MCQs جو آپ لوگوں نے کر لیے ہیں، اور اس سبق کو آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ اسی میں سے ہی مختصر سوالات اور آپ کے تفصیلی سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔